بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سمیہ بنت الخیاط اسلام کی پہلی شہید تھیں۔ صرف خاتون شہید نہیں بلکہ سب سے پہلی شہید۔ آپ امیجن کریں کہ جب روز محشر میں سب سے پہلے انبیاء کرام کو اٹھایا جائے گا اور پھر اسلام کے شہداء کو اٹھایا جائے گا تو سب سے پہلی اٹھنے والی شہید حضرت سمیہ بنت الخیاط ہوں گی۔ بس یہیں سے ان کا مرتبہ اور مقام سمجھا جا سکتا ہے کہ کتنا اعلیٰ ہے۔ ناظرین، آج ہم اسلام کی پہلی شہید خاتون کے متعلق بات کریں گے کہ ان کو کس نے اور کیسے شہید کیا۔ حضرت یاسر یمن کے باشندے تھے، بہت ہی نیک تھے۔ ان کو خواب میں بشارت ہوئی کہ مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہونے والا ہے اور ادھر جاؤ، شاید ان کے قدموں تک پہنچ جاؤ۔ حضرت یاسر یمن سے ترک وطن کر کے مکہ میں پہنچ گئے۔ مکہ میں ابو جہل کے چچا ایک بہت ہی شریف النفس آدمی تھے۔ حضرت یاسر نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا اور ان کے حلیف بن کر رہنے لگے، کیونکہ مکہ اس وقت صرف ایک قبیلے قریش کا شہر تھا۔ وہاں یا تو قریشی رہ سکتے تھے یا قریشیوں کے حلیف یا قریشیوں کے غلام رہ سکتے تھے، اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کے چچا کی کنیز تھیں۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کے چچا سے اجازت لے کر حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا، پھر ان کا ایک فرزند ہوا حضرت عمار۔ ناظرین، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی اسلام میں ایک الگ سے تاریخ ہے، انشاءاللہ وہ بھی آپ سے کسی دن ضرور شیئر کریں گے۔ ابو جہل کے چچا بہت ہی شریف تھے۔ جب وہ فوت ہو گئے تو ابو جہل حضرت سمیہ کے خاندان کے سربراہ بن گئے۔ ابو جہل ایک بہت ہی ظالم آدمی تھا۔ انہوں نے ہمیشہ اسلام کی مخالفت ہی کی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان پر ایمان رکھنے والوں پر بہت زیادہ ظلم کیے۔ ابو جہل اس قدر برا اور ظالم تھا کہ ہر وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف پلاننگ میں رہتا کہ بس کسی طرح سے ان کو اذیت دی جائے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھنے والے صحابہ کرام سے بھی نفرت کرتا تھا۔ یعنی ابو جہل ایک خدا کو ماننے سے انکار کرتا تھا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو بھی نہیں مانتا، اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے نئے نئے منصوبے بناتا رہتا تھا۔ اسی لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جہل کو اس وقت کا فرعون کہا تھا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان کا ابو جہل سربراہ تھا، اور ان کا خاندان ابو جہل کے رحم و کرم پر تھا، کیونکہ غلام کی حیثیت رکھتے تھے تو اس وقت غلاموں کے کوئی حقوق بھی نہیں تھے۔ ایک روایت میں مکہ میں اسلام کو کھلے عام قبول کرنے والے اس وقت صرف 7 لوگ تھے: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو بکر، حضرت بلال، حضرت حباب، حضرت صہیب، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹے حضرت عمار، اور حضرت یاسر نے اسلام کو بعد میں قبول کیا تھا۔ حضرت سمیہ اور ان کے خاندان والوں پر اسلام قبول کرنے، اللہ کو ایک ماننے اور حضرت محمد کی نبوت کو ماننے پر ابو جہل نے اس قدر ظلم کیا کہ ابو جہل کو انسان کہنا بھی انسان کی توہین ہے۔ ابو جہل نے حضرت سمیہ اور ان کے شوہر کو صحرا کی تپتی زمین پر لٹا کے ان کو لوہے کے لباس پہنا کر مارتے تھے، ان کو پیاسا رکھا جاتا تھا، ان کو شدید ٹارچر کیا جاتا تھا، اور یہ صرف اس لیے کہ وہ ایک خدا کو مانتے ہیں، اور وہ سب ان پر کر سکتا تھا کیونکہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے شوہر غلام کی حیثیت رکھتے تھے، اور غلاموں کے تو اس وقت کوئی حقوق بھی نہیں تھے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت 60 سال کی تھیں۔ آپ امیجن کریں کہ 60 سال کی ضعیفہ کمزور خاتون کو شدید گرمی میں بھوکا پیاسا رکھنا اور ان پر تشدد کیا اور ان کو پیٹا جانا، یہ سب کھلے عام سب کے سامنے ہونا تاکہ باقی لوگ بھی عبرت حاصل کریں، اور اگر کوئی ان کے راستے پر چلے تو ایک خدا کو ماننے یا اسلام پر یقین رکھنے والوں کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوگا۔ لیکن اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی یہ لوگ اسلام کو نہیں چھوڑتے اور ان لوگوں میں شامل ہو جاتے ہیں جو ہمیشہ کے لیے زندہ رہتے ہیں اور جن کے درجات بہت بلند ہیں۔ حضرت سمیہ ابو جہل کو بہت زیادہ چبھا کرتی تھیں، کیونکہ وہ ایک کمزور خاتون تھی جس پر اتنا تشدد کیا جانے کے باوجود بھی وہ اسلام پر سب سے زیادہ قائم تھیں اور ذرا برابر بھی اسلام سے ہٹنے کو تیار نہ تھیں۔ اسی وجہ سے ابو جہل کو وہ سب سے زیادہ چبھتی تھیں۔ جب بھی ابو جہل حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم کرتا تو بدلے میں وہ اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرتی، تو ابو جہل کہتا تھا کہ ایک دن تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بددعائیں دو گی اور بہت بری موت مرو گی، اور جواب میں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل پر اور اس کے خداؤں پر لعنت کرتی تھیں۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بچانے کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے،
جب وہ ان کو اس تکلیف میں دیکھتے تو بہت دکھی ہوتے اور کہتے تھے کہ یاسر کے گھر والوں صبر کرو، بے شک جنت میں تم لوگوں کے لیے بہترین جگہ ہے۔ ابو جہل اپنی پستی میں گرتا رہا اور طرح طرح کے ظلم کرتا رہا۔ اسی طرح ابو جہل نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے شوہر حضرت یاسر کو ایک دن ایک درخت کے ساتھ باندھا ہوا تھا اور تشدد کیے جا رہا تھا، اور حضرت یاسر بہت بری حالت میں تھے، یوں لگتا تھا کہ جیسے موت کے بہت ہی قریب ہو۔ ابو جہل تینوں ماں بیٹا اور باپ کو ایک دوسرے کے سامنے تکلیف دیتا تھا تاکہ زیادہ اذیت پہنچا سکے۔ اسی طرح حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی آخری سانسوں پر تھے، اور یہ دیکھ کر ابو جہل اپنے گھٹیا پن کی انتہا کو اتنا گر گیا کہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا کہ تم شاید یہی چاہتی ہو کہ یاسر مر جائے اور تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کر لو۔ یہ ایک ایسی گھٹیا ترین بکواس تھی کہ جو ابو جہل نے صرف اس لیے کہی تھی کہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مزید تکلیف پہنچے۔ یہ سن کر سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کے منہ پر تھوکا اور کہا کہ اللہ تمہیں ذلیل و خوار کرے، تم فحش گوئی کرنے والوں میں سے ہو۔ میرے نزدیک تم بہت پست اور گھٹیا ہو، تمہاری اوقات ایک گندے کیڑے سے بھی چھوٹی ہے جسے میں اپنے پاؤں سے کچل دوں۔ یہ سن کر ابو جہل کو بہت غصہ آیا اور اس نے اپنا نیزہ نکالا اور سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم میں کھونپ دیا، اور اس طرح سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ یہ اسلام کے لیے جان دینے والی پہلی خاتون تھیں، اور یہ سب یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں کی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ایک پیغام تھا کہ اللہ اور رسول کو ماننے والے پہلے انسان کو مار دیا گیا ہے اور مکہ میں اسلام کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی غلامی میں گزاری اور اپنی زندگی میں کوئی خوشی نہیں دیکھی، اور وہ صرف اس بات پر ڈٹی رہیں کہ اللہ کی جنت کا وعدہ سچا ہے جہاں کبھی بھی کوئی غم اور کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اور نہ ہی وہاں کوئی ابو جہل جیسا فرعون زمینی خدا بن کر حکومت کرے گا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرنے کے بعد والی زندگی کو پہچان گئی تھیں۔ وہ جانتی تھیں کہ مومن کے لیے دنیا ایک مشکل کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ جان چکی تھیں کہ اللہ کے لیے جان دینے کے بعد ہمیشہ کے لیے نہ ختم ہونے والا سکھ ہے۔ تبھی تو ابو جہل کا ظلم جتنا بڑھتا تھا ان کا ایمان اور زیادہ مضبوط ہوتا جاتا تھا۔ حضرت